الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی محیی سنتہ شیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم اجسام میں روحانی شہنشاہ عالم نواز خواجہ کی تشریف آوری ایشیائی ملکوں بالخصوص ہندوستان کے لیے ایک ایسی پیش بہا نعمت لازوال اور لافانی زریں یادگار ہے جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. یعنی ایشیا میں غریب نواز کی تشریف آوری اس طرح ہے جس کو کبھی کوئی بھلا نہیں سکتا، خاص کر کے ہندوستان. 6 صدی ہجری کا زمانہ ایشیا کے لیے سخت ترین زمانہ تھا. 6 صدی ہجری کا جو زمانہ تھا وہ ایشیا کے لیے مشکل زمانہ تھا. ملک میدان جنگ بنا ہوا تھا. ہندوستان جو تھا وہ میدان جنگ بنا ہوا تھا جب غریب نواز تشریف لائے. جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی تھی. جگہ جگہ فتنہ و فساد جاری تھا ہندوستان میں. قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. قتل اور غارت گری کا بازار گرم تھا. ہر کمزور طاقتور کمزور کو مار رہا تھا. کمزور آگے تھا، طاقتور پیچھے تھا. بہت بری حالت تھی. جات پات یہ وہ. امن و امان کے متلاشی مضطرب تھے. جو امان چاہ رہے تھے ان کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا تھا. گھبراہٹ بے چینی پیدا ہو گئی تھی. انسان کی جان کی کچھ قیمت نہ تھی. جب غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں، جیسا کہ آج چل رہا ہے. ابھی آئے دن ملکی سیاست میں طرح طرح کے انقلابات رونما ہو رہے تھے. اس میں ہندوستان کی سیاست میں روزانہ کچھ نہ کچھ انقلاب آ رہے تھے. روزانہ خلیفہ راشد کو معزول کر دیا گیا تھا. بجائے اس کے ابو عبداللہ بالقلب مستحر المتقفی بغداد میں مسند خلافت پر متمکن ہو گیا تھا. یہ حالات بتا رہے ہیں دنیا کے کہ جب غریب نواز کے زمانے میں دنیا کے حالات کیسے تھے اور ہندوستان کے حالات کیسے تھے اور بغداد کے حالات کیسے تھے، دنیا کی سب جگہ کے حالات کیسے تھے. اہلیان ملک میں بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے تھے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل سیاست میں کیا تبدیلی واقع ہو جائے گی، کون برسر اقتدار آئے گا، تاج حکمرانی کس کے سر پر رکھا جائے گا. یہ ہے بغداد اور اس کے گرد نواح عراق اور وغیرہ ایران، ان ملکوں کے حالات بتائے جا رہے ہیں. وہاں بھی مطلب اچھے نہیں، بہت برے حالات تھے. وہاں خانہ جنگیوں سے دم لینے کی فرصت نہ تھی. انتظامات ملکی درہم برہم تھے. راتوں کی نیند حرام تھی، دن کا آرام مفقود تھا. جان و مال غیر محفوظ تھے. عزت خطرے میں تھی. بساط ایشیا پر جا بجا انسانیت سوز مظالم کے مناظر نظر آتے تھے. ایشیا کے اندر یہ سب حالات تھے. انسانیت سوز مطلب انسانیت کے خلاف کام ہو رہے تھے، ہیومینٹی کے خلاف. فرقہ باطنی کے مقلدین نے عراق و فارس وغیرہ میں ہنگامہ بپا کر رکھا تھا. ایک فرقہ تھا فرقہ باطنی، اس کے مقلدین، اس کے ماننے والے جو تھے، انہوں نے عراق و فارس میں ہنگامہ مچا رکھا تھا. یہ اسلام پر چھاپا مار رہے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ غیر فرقہ والے کو خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو قتل کرنا مباح ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. وہابی سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو، شیعہ اس کو. بالکل یہی حال تھا. مباح مطلب مباح یعنی جو حرام بھی نہ ہو اور حلال بھی نہ ہو، وہ مباح ہے. یہ خدا کے بندوں کو بے دردی سے قتل کر رہے تھے. اللہ کی مخلوق ان کے مظالم سے تنگ آ گئی تھی. بڑے بڑے امرا سلجوقیہ کو انہوں نے خاک میں ملا دیا تھا. بڑے بڑے عمرہ کو، امیروں کو مار دیا تھا. خلفائے وقت تک ان کی آتش فساد بجھانے میں قاصر تھے.
قوم غزہ کا گروہ اپنی تیغ ظلم سے خون کی ندیاں بہا رہا تھا۔ اس نے سلطان سنجر کو قید کر لیا تھا۔ خراسان کے علاقہ میں ایسے وحشیانہ طور پر قتل عام کیا کہ رعایا کے دل لرز گئے۔ نیشاپور اور مشہد مقدس بے رحمی سے لوٹ لیے گئے۔ عمارات و مساجد تک جلا دی گئیں۔ ہر طرف لاشوں کے انبار نظر آتے تھے۔ علماء فضلہ تک ان کے تیغ ظلم سے شہید ہو رہے تھے۔ یہ غریب نواز کے وقت جب آپ نے ہوش سنبھالا تو یہ حالات تھے پورے ایشیا کے۔ آخر کار بے دین تاتاریوں نے اوائل 7ویں صدی ہجری میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور تقریباً 1 سال کے عرصہ میں ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے مالک بن بیٹھے۔ تاتاری جو تھے انہوں نے جو حکومت تھی اسلامی اس کو ختم کر دیا اور شروع سے آخر تک کے مالک بن گئے پورے ایشیا میں، خاص کر کے یہ جو فارس سے جڑے ملک عراق اور ایران اور وغیرہ۔ 587 ہجری میں جب حضرت خواجہ بار اول 587 ہجری میں جب حضرت خواجہ بار اول یعنی پہلی بار اجمیر میں رونق افروز ہوئے، اس وقت دولت غزنویہ سلطنت غوری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی جب آپ اجمیر شریف آئے وہ ہجری کا وقت تھا 587 ہجری جو پہلی بار آئے، اس وقت دولت غزنویہ جو تھی وہ غوری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہاب الدین غوری لاہور پر قابض تھا، لاہور پہ شہاب الدین غوری کا قبضہ تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور قنوج کے راجہ جے چند میں عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اجمیر کا جو راجہ تھا پرتھوی راج اور جے چند جو تھا قنوج کا، ان دونوں میں زبردست دشمنی چل رہی تھی۔ شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے شکست کھا کر زخمی ہو چکا تھا۔ 1191 میں شہاب الدین غوری جو ہے وہ شکست کھا چکا تھا پرتھوی راج سے اور جان کی امان مانگ کے گیا تھا کہ مجھے جان کی امان دے، تو اس نے معاف کر دیا، تو پرتھوی راج نے وہ چلا گیا تھا اور اسلام کی تاریخ میں پہلا بادشاہ تھا جو کسی غیر مسلم سے ہارا تھا۔ اور غزنی پہنچ کر پھر پرتھوی راج پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس پرآشوب دور میں قانون قدرت کے مطابق ایک ایسے مصالح اعظم، رہبر حقیقی اور مخلوق نواز مشفیق کی ضرورت تھی جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور انہیں ظلم اور زیادتی سے باز رکھ کر محبت کے راستے پر چلائے۔ یوں تو 6 صدی ہجری میں ایشیا کے مختلف مقامات پر اللہ کے نیک بندے علم ہدایت اپنے ہاتھ میں لیے اپنے نور باطن سے ملک کے گوشہ گوشہ کو منور فرما رہے تھے۔ دمشق، عراق، شام، خراسان، ایران اور پنجاب وغیرہ کی سرزمین خدا کے بہت سے خاص بندوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ اگرچہ پنجاب سے آگے بھی ہندوستان کے بعض شہروں میں اہل اسلام کی بود و باش تھی۔ بدایوں، ناگور، قنوج وغیرہ میں مسلمانوں کی خاص آبادی تھی، مگر اب تک کسی مرد باخدا نے اس قلمرو میں بلا تیغ و تفنگ تشریف فرما ہو کر بقوت ولایت لوگوں کو درس انسانیت نہیں دیا تھا۔ یہ شرف صرف اور صرف سرکار غریب نواز کو ہی حاصل ہے کہ سب سے پہلے پنجاب سے آگے بڑھ کر راجپوتانہ کے ریگستان میں سالہ سال تک لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور ملک کے چپا چپا کو نور معرفت اور چشم ضیائے منور کر دیا۔
لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے فیض محبت سے اپنی قلبی پیاس بجھاتے تھے، اطمینان خاطر اور روحی تسکین حاصل کرتے تھے۔ آپ کا مسلک درویشانہ تھا، کبھی کسی پر تشدد اور غصہ نہیں فرماتے تھے، نہ ہی برخلاف کسی سے بات منوانا پسند کرتے تھے۔ اسلامی قانون کے باموجب آپ نے کبھی کسی مذہب کو برا نہیں کہا، درویشانہ مسلک کے مطابق کبھی کسی مذہبی بحث و مباحثہ میں حصہ نہیں لیا، نہ کسی پر تلوار اٹھائی۔ لوگ کشش محبت سے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دلکش ارشادات، اطوار اور کردار سے درس توحید اور معرفت لیتے تھے، انسانیت حاصل کرتے تھے، بعض خود برغبت مائل با اسلام ہو جاتے تھے، جو یعنی خود بخود مائل با اسلام ہوتے تھے، دعوت نہیں دیتے تھے غریب نواز۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے بحث و مباحثہ چشتیہ سلسلے میں منع ہے، آپ نے کبھی بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ دعوت دینا چشتیہ سلسلے میں منع ہے، آپ نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی دین کی۔ لوگ آپ کے پاس خود آتے تھے جوک در جوک اور خود اسلام قبول کرتے تھے، آپ نے نہ کبھی بحث و مباحثہ کیا نہ دعوت کی، با اسلام ہو جاتے تھے۔ جو ایمان نہ لاتا آپ اس سے مزاحم نہ ہوتے تھے، جو ایمان نہیں لاتا تھا آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ آپ بلا امتیاز مذہب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے، یعنی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف ریلیجن، آپ سب کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔